إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ سامعین کرام، پچھلی امتوں کے حالات تو بھی قرآن مجید سانوں یہ بات سمجھاؤں کہ دنیا جی دیکھنا چاہتا بھی کئی بڑی لوگوں کی نیت نیک ہوں، انہوں کے ارادے اچھے ہوں اور ایک اچھی شے نو حاصل کرنا چاہتے، مگر تمیز نہیں کر سکتے بھی صحیح چیز کہڑی تے غلط، وہ غلط نو ویکھ کے نا کہ اداں دی چمکدی ہے جداں دی اصلیت دھوکھے چل جی بازار جاندے ہیں خالص سونا بھی بک رہا تو اتنے نکلی بھی ہے، ویکھن نو شاید جب نکلی ہے زیادہ ہی چمکدا ہوئے۔ اس پاروں ہی دانا لوگوں نے کہا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، صرف ویکھ لینا کہ چمکدی ہے تو انہوں سونا سمجھ حماقت ہے۔ اینوں دین چ شبہ کیا جاتا، دو شین جڑے سارا دین انہاں پاروں برباد ہویا امت اللہ، ایک شہوت ایک شبہ۔ شہوت نو میں عربی پڑھتے شہوہ ہی پڑھتے ہو، گولتے ہے بندی شین تو نکل دی، شہوہ چاہنا مقصد ہی طے کرن سے غلط ہو گیا، کیڑی شاید تسی چاہتے جی کی لبن دے جی، اتوں ہی کئی پٹک گئے۔ اے علم دی سمجھو نا نیت دی خرابی، کوئی دولت چاہتا، کوئی بیوی چاہتا، کوئی اقتدار چاہتا، چاہتا ہی غلط ہوگی۔ یہ علاج دین شہوہ دا لا الہ الا اللہ کہ ذہن چو کھرچ دیو، کوئی شے نہیں چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد سوائے اللہ دی رضا دی، اللہ نو خوش کرو۔ ہر معاملے جدو قدم اٹھاؤ ویکھو جہدے نال اللہ خوش ہوگا یا ناراض، باقی سب شاید دے بعد ہے۔ اللہ نو خوش کردیاں دولت آ جائے اللہ دا انعام ہے، حکومت مل جائے رب دی رحمت، مگر اینوں گوا کے ہتھوں رب نو ناراض کر کے تسی زمین آسمان دی دولت بھی حاصل کر لو تو خسارہ حصہ۔ تو پہلی چیز تے شہوہ کہ چاہتے کیجیے تسی لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں، انہیں رخ ساڈا طے کرتا بھی جانا کدھر نو، ہر قدم جڑا اٹھانا اس پاروں کہ اللہ خوش ہو۔ اس تو بعد اگلا مرحلہ شبہ دا ہوندا کہ مغالطہ کھا گیا، ایک ایسی شے نو سمجھ لیا بھی یہ ادھر ہی کھڑدی، حالانکہ وہ نہیں سی، گاڑی جڑی سی وہ جا رہی سی کراچی نو سمجھ لیا پشاور نو جاندی ہے، مغالطہ کھا گیا۔ شبہ دا معنی ایک شاید دوسری شے نال رل دی ملتی، اتوں بہت بیڑا فرق ہوندا کہ پہچان نہیں ہو سکی خالص کیڑا تے کھوٹا کیڑا۔ یہ علاج محمد رسول اللہ، یہ دونوں دین دیا تد بنیاداں ایک مقصد طے کردا کہ نسب دان کی زندگی ہے اللہ دی رضا، رستہ کیڑا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع پیری، جدھر جتے رسول چلیا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے چلا۔ کچھ اتوں آ کے کھن جاندے نیتا نیک آ بالکل چاہتے اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، مگر مغالطے کا شکار اشتباہ ہو گیا کہ نکلی سونے نو اصلی سونا سمجھ بیٹھے۔ پچھلی امتاں جی ہویا ہن بھی یہ نا ہی دین تے بدعت ہے کہ ایک نویں شاید لوگ کرتے ہیں، اللہ رسول کی محبت پاروں کرتے ہیں، کیوں انہوں نے آخیا جائے کہ انہوں نے نیچا نے بڑے پیارے یا رسول اللہ دے نعرے لگا رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، مگر دھوکھا کھا گیا بھی یہ رستہ کراچی نو نہیں جانا، پشاور نو جانا۔ اس تو یہ نہیں اللہ کی رضا حاصل ہونی نہ رسول خوش ہونا، اصلی سونے نو اور کھوٹے نو پہچاننے کی کوشش کر۔ اس وقت تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فدین الاسلام الاسرائیل، اے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے یہ میرا کوئی حوائد بن چکا دے، دو اصول ہے پورے جنہاں تے تسی چلنا ہے،
من خرج عن واحد منهما فلا دین له ولا اثر، انہاں چ ایک تو بھی جڑا باہر نکل جاندا او دا نہ کوئی دین ہے تے نہ او دی کوئی عبادت ہے، سب برابر ضائع، انہیں پیراں دے ڈھیر نیکیاں کرنیاں، ارباں خرچ کر دینا، پلے کچھ بھی نہیں کرنا۔ او لیے قرآن مجید بھی ہے جڑی میں پڑھی سورہ النور دی ہے 39 ہے، کڈے بد نصیب لوگ ہیں کہ پانی دی تلاش چ نکلے، پیاسے چ پانی لبدے پھر بڑی اچھی گل ہے، پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر مغالطہ ہے کھا گئے، بے دوپہر دا وقت سی، چٹیل میدان سی، دوروں تپدی ریت جڑی سی چمکدی، انہوں سمجھ لیا کہ پانی ہے۔ اے مغالطہ کھان والے لوگوں کی گل ہے، نیتا نیک بیڑا کر کے ارباں کروڑاں برباد کر لینا، جھنڈیاں لا دنیا، سارے لبا کھ بھی نہیں، پوچھا ہی نہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو کہ تیری محبت کا کی طریقہ، نہ اپنی مرضی کرنی شروع کر دی، شہوہ شبہ۔ اور اس تو قرآن مجید نے جڑی سانو دعا سکھائی، اسی قرآن دے شروع جنوں پڑھنے نمازاں جی او دے کون دو گمراہ ٹولے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جنہاں دی نیتاں پیڑی، اے ارادے دے پیڑے، ضالین اور جڑے راہ پول گئے، بالکل چنگی نیت ہے، ڈھونڈن لبے چڑے مگر مغالطہ کھا گئے، وہ شبے کا شکار ہو گئے ضالین، مغضوب علیہم شہوہ کا شکار ہو گئے کہ یہودیاں نے یہی چاہا دنیا کٹھی کر لو لٹ لو، انہاں دا مقصد ہی غلط ہو گیا۔ عیسائی چڑے نیت نے ایک نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، انہوں نے محبت کرنی ہے، پٹک گئے، انہوں نے اللہ بنا لیا، انہیں پوجا کر لیا، رس جو تبھی دعا سکھائی گئی کہ اللہ کو دعا کرو کہ انہوں دا رستہ سانو وکھائیں جنہاں تے انعام ہویا، انعام ہونا چاہیے جنہاں دے دل نہ دو روگاں تو پاک ہیں، نہ شبے دا شکار ہوئے نہ شہوہ دا شکار ہوئے، ساری عمر مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ۔ اے کلمے دی تشریح میں کرتی کہ اس فانی دنیا چ اگر تو چاہنا نا کہ مریں تے کامیاب ہو جائیں تے جنت جائیں، او دا رستہ ہے کی ہے بحق دل بندو، اللہ نال دل لگا، راضی انہوں کرنے کی کوشش کر، ادھری رستہ کہڑا ڈھونڈنا، براہ مصطفیٰ رہو، رستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، ایتھوں امتاں کھنج گئیاں، نیتاں تے حملہ نہیں، کسی نے اسی آندے بھی انہاں چ محبت نہیں ہے، عقل نہیں، کھوٹے جڑے بکدے اتنے زیور انہوں سونا اصلی سمجھ بیٹھے، نادانی پروں جو قرآن پاک دی آیت جڑی مثال دیتی، بے دین لوگوں دے عمل اس طرح ہی ہیں کسراب بقیت، کہ چٹیل میدان ہے، اتنے پانی شانی کوئی نہیں، یہ پیاسے ہے، پانی لبے پھر دے، اس چٹیل میدان دوروں چمکتی ریت نظر آئی، یا سب زمان مان، پیاسے نے سمجھا پانی ہے، نٹھا پجا، اے ارباں روپیہ لگ جانا نا ہوں جلوساں دے میں نیچا ٹھیک ہے، رستہ نہیں ٹھیک، خوش کرنا ہوں اللہ دے رسول دے طریقے دے چل دے کو کم کر دے جنہاں نبی علیہ السلام خوش ہوں دے، دین نو کو فائدہ، کھا پی لو جھنڈیاں لا دو پاڑ کے پھر دو، ہے فضول خرچی کا کوئی جواب؟ تو اللہ فرماؤں گا چٹیل میدان چمکدی ریت نو پیاسے نے سمجھ لیا پانی حتی اذا جاؤ، جب بیچارہ کھپدا کھپاؤں تے پہنچا تے نہ مرن دیا، لم یجدو شیئا، اتنے کوئی پانی نہیں لبا، پانی ہے ہی نہیں، مغالطے کا شکار سی، شبہ اشتباہ سمجھ لے ایک دوسرا ملتی شے، ایڈا دھوکھا آندا عالماں دی مت ماری جاندی، بالکل رلدیاں ہوندیاں شیاں، یہ علم ہے کہ وہ شبے تو نکلو، وہ جڑا نا ملتی شے انہوں دفع کر کے اصل ڈھونڈو، بہت اوکھی گل، کیونکہ چیز بالکل وہ مل رہی ہوں تدے تو انہوں شبہ کہیں گے، شباہت فلاں آدمی دی شکل وہ ملتی شباہت، بہت مغالطہ امتاں برباد ہو گئی کہ انہوں نیکی سمجھتے رہے، پر میں جدو گیا ککھ نہ لبا وجد اللہ عندہ، پانی کی بجائے اتنے دیکھا کہ موت آ گئی اور اللہ نے سامنے پایا حساب لی فوفا حساب، اللہ تعالیٰ نے حساب دے دفتر کھول لے، جو کر کے آیا سب بیکار ہے، کوئی کم دی شاید آ تو وخا پھر پلے، واللہ سریع الحساب، اللہ نے حساب لیندیاں دیر نہیں لگنی، فوراً فیصلے سنا دینے۔ ایسا یہاں بدبختاں دا یہاں بد نصیباں دا حال بیان کیتا جڑے بیچارے پیاسے آ، واقعی پانی لب دے مگر پانی نہیں لبا، پھر موت آ گئی اٹھی۔ یہ انہوں لوگوں کا طریقہ جڑے دین نہیں پوچھتے بھی کی کریے، کس طریقے اللہ خوش ہوں، رسول اپنی مرضی کر، وہ پھر کھوٹے جڑے نا زیور امیٹیشن انہوں نے اصلی زیور بنا پیں گے، اور مکار ڈاکو آرن جڑے انہوں نے لکھنے واسطے پھر نہیں یہ بدعت ہے، حسنا اچھا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا، مگر چنگا ہی کام ہے، کسی نے منہ تے تھپڑ ماریا بے دین تے رسول اللہ کے زمانے مکمل ہو گیا،
نبی پاک دی خوشی ہوں تمہیں سوجی ہے، پہلے جڑے سے بے ایمان ہی گزرے، جن پاک زمانے رسول اللہ دا صحابہ تب کو بخاؤ کسی نے پتا سی کہ حضور پیدا ہوئے کیسے؟ تے سامنے علم کی گل کر رہے ہیں جہے نا جی یارویں کھانے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرما ہے رسول اللہ عاشورے والے دن پیدا ہوئے، مہینہ بھی مکر گیا کہ ربیع الاول بھی نہیں نہ کوئی وہ عاشورے کا دن، محرم بھی 10 تاریخ سی، کڈو گڑیاں تو طالب جی کتاب ترجمے کر کے ہر ہاتھیں لے پھرتے چال خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، سچے جھوٹے موجے جو اکٹھے کیتے، الو سیدھا ہوا یہاں کا، جن جھوٹے موجے لبنے اور خصائص الکبریٰ لب لو بھائی اتنے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کوئی دوجا مہینہ لکھا ایک کوئی کہ رمضان شریف کی جڑی نا 17 تاریخ، وہ شیعہ اٹھے ایڈی وڈی امت انہوں نے آخیا 17 ربیع الاول سے مہینہ ٹھیک ہے مگر 17 تاریخ، جن نے پہلا میلاد لکھیا اور بادشاہ کے سامنے پڑھیا تے خلت لے جبے تے پیسہ بٹوریا ابو الخطاب نے دیا التنویر، انہیں آخیا 8 تاریخ نو حضور پیدا، کسی نے 12 بنا لی کسی نے 9 بنا لی، اور یار اللہ دے رسول نو کوئی دن منا ہوں تو پتا ہوں نا لوگوں کو کہڑے دن پیدا، امت نے دین سیکھیا آپ کو، انہوں کو کوئی ٹائم نہیں سی چنڈیاں لاؤں نہ انہوں کو کوئی وقت سی کہ جلوس کڈو، وہ دین تے چل رہا سی، ایک سیکنڈ بھی انہوں کو ہے نہیں، کدھر نمازاں کھڑے ہو جاؤ، کدھر جہاد بھی نکلو، کسی عدالتوں بہ کے شریعت دے مطابق فیصلے کرو، کدھر دینی ادارے قرآن حدیثی تاکہ وہ ویلے سی، انہاں کسی زمان 604 سال گزر گیا، جہاں بھی شخص تاریخ پڑھے تو رائی ایمان دی ہوئے، عراق دے بادشاہ ملک المظفر شاہ اربل تو پہلے کسی نے آخیا سی عالم کٹھے ہو یار مینوں کوئی سناؤ میلاد دی گل، جانتی نہیں سی تم، لوگ اسلام پہ عمل کرتے کہ اللہ دے رسول نے جو دسیا کام کرو، کام چھڈ بیٹھے، پکاؤ کھانے، کھاؤ پیو حلوے ککڑ، بس دین رہ گئے۔ اے وہ جڑا سورہ نور تواڈے سامنے پڑھی کہ پیاسا دوڑا پانی کی تلاش، نیت نیک سی مگر پانی نہیں لبا، انہیں مغالطے نہ چمکتی ریت نو پانی سمجھ لیا، پانی نہیں سی، دین وہ جڑا اللہ رسول نے دتا جدو ادھر ہٹ گئے اپنی مرضی نہ تھی بس وہی ہے جی نقلی زیور وکدے کچھ ادھر تو چوکھا نہ کھاؤ، اللہ دے رسول نہ سچی محبت جڑی ہوئے کوئی یہ نام نہیں، انگوٹھے چوم لو، میلاد منا لو، ڈنکے کی چوٹ میں آنا ہے، ساری چیزاں نبی پاک تو دور کرنے والی کہ لوگ اصل دین تو پڑے ہو جان۔ اور یہ جب مجلساں بہتے ہیں ہونی ایک بزرگ سنا رہا میرے سامنے انہوں نے تقریر کی مولوی نے جبے پہنا کے لیا، انہیں آخیا جی تھی سارے سال نمازاں نہیں پڑھیاں زکات نہیں تھی کوئی گل نہیں، جہاں تھی میلاد منا رہا تھوڑے سارے کم پورے ہو، یہو جہ ٹھگ جنہیں قرآن آتا جس قیامت کا دن ہوگا اس وقت کہیں گے لوگ مکر اللیل والنہار، یار تسی دن رات ایسا مکاریاں کر کے فرار بنا کے مسئلے بنا کے سارا بیڑا کر کے اسے رو گے پہ چھتر مارتے ہو گے، پیچھے گالاں کرتے ہو گے، قرآن چاہتا لانت کر دے تو تے پیرا اور مولیاں سے لانت ہے یار سانو اتنے لیا ڈوبیا، اے قرآن کئی جگہ کر لائی اس اکھاں کھلن گیا تو کدھر روئے تے لیڈر لے گئے، ہوں نعرے مار دے زندہ باد کہیں انہوں نے ہاتھ چم دے گلا کر دے کرو کراؤ کوئی نہ نبی کی محبت، ادھر کی محبت کوئی ہے کسی دنیا چ پائی جاتی، یہ بالکل ایک مصنوعی محبت ہے کہ محبوب کی گل نہ منو، تو بڑا پیارا تو بڑا سونا مینوں دلوں جانوں پیارا میں قربان ہے تیرے سے، گل کوئی بھی نہیں مننی، ایمانداری نے دسو یہ کوئی محبت منوں گا، لا کے چھتر مار مار کے تھوڑے سر دے وال لا دوں گا، بخت دیا پترا جی گل میں کرنا ایک گل بھی نہیں تو کر، ابا جی رات دے وقت پت مینوں پانی کا گلاس دے، ابا جی واری جا قربان دوا تے ورگا ابا کوئی نہیں اٹھنا نہیں، اے محبت کی قسم جعلی۔ یہ بارے کی عرب شاعر نے بڑی پیاری بات کی، تاثر رسول بانتا تجربہ، اے رب دا نام منو نقلی تے عقلی تے پہچان کرو، اشتباہ ہو گیا، مر گئی گلاں ایک دوجے نا کہ درود شریف پڑھیا جا رہا واقعی مخالفہ لگتا، چمکتی ریت جی پانی نظر آتی ہے نہیں وہ پانی، تاثر رسول بانتا تجربہ، اللہ دے رسول دی نافرمانی کری جانا اور دعویٰ یہ کری جانا کہ میں اپنا محبت رکھ، واقعی رسول اللہ کی محبت تھی کئی بار میرے کو سن چکے، دین دی جڑ ہے، حضور کی محبت نہیں سارے جان تو ود کے کچھ بھی نہیں دین، مگر محبت منگی چیز ہے، صرف اس بانی چلا کری جاؤ، کھا پی چڈو، تاثر رسول وانتا تجھے حبا، تو رسول بھی مخالفت کرنا اور پوچھ رہا تینوں تو محبت دے بڑے نعرے لاؤنا، ھذا الامری فی الخیال بدیع، آندا مینوں اپنی جان دی قسم ہے یہ کام تو دنیا بڑا انوکھا کڈیا، اداں دا عشق اور محبت جڑا نا جعلی تے تو ہی کڈیا، لو کان حبک صادق اللہ تعالی، جے تیری محبت سچی ہوندی تو رسول دی گل تے مر مٹ لو،
انہیں آخیا نماز پڑھ پاویں تو تھکا ماں کھڑا ہو جاتا، زکات دے کٹ کے مال اپنا اللہ دے رستے دے دینا، جہاد لی تینوں بنا تو جان دین لی تر پینا، ہاں سچی ہوں محبت رسول کی گل منتا، ان المحب لمن یحب یطیع، جڑا محبت کسے نہ کرتا ہوں محبوب کی گل منتا، اس تو اشتباہ جہاں تو دسنا شبہ کہ رب بھی میری گل اتوں بیڑا ڈوبیا کہ یار درود شریف پڑھ رہا محبت اسی کدو آنے بنا دی نیچا پیڑی، بالکل سب تو ود کے ہو سکتا محبت کر، مگر محبت کا ٹانگ نہ کر، انہوں نے پتہ لگا نہ سمجھ آئی کہ محبت جڑی اللہ دے رسول دے پیچھے چلن کا نام، اپنے من کر طریقے کرنے کا نام، اس لیے انجیل مقدس ہے سیدنا مسیح علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام تو پہلا ہوئے، انہوں نے اپنی امت نے اسی طرح کیا چو بتیرے جڑے اے استاد سیدنا 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 مینوں آندے تے دن قیامت دن کھ نہیں لبنا، فرمایا انجیل متی 7واں باب، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، جی تھی انہیں نہ سمجھنا نا کہ سیدنا مسیح کہیں رہتے ہیں یہ جنت جا وڑا قتل نہیں ہونا، انہیں گل کوئی نہیں بننی، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا، جنت چو بڑھن گے جڑے میرے خدا دے کیا لگ دے، ورنہ مینوں سیدنا کہی جو مولانا کو کھ ہی نہیں پیدا ہونا۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے قیامت دن، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدعوؤں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں کی؟ اس امت کی امتحان ہے کہ کوئی آدمی جڑا انہیں آ کر دیتا جی بزرگ دی آ کرامت ہے، وہ بھی کہیں گے کہ اسی تینوں منتے سی، کئی معجزے دکھائے، بیمار ٹھیک ہوئے، کئی سارے دعاواں کرنا بارشاں ہوئی، کدی اسی تیرا نام لیں سی تینوں منتے سی، آ ہوا۔ تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی بات ٹھیک نہ تھی، اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اے معجزے بکھاؤندے جا رہے، کنیاں بکھاؤندے رہے، کالیاں بوریاں کرتیاں بوریاں، کور رکھو ہے جا۔ ارے حضرت بازی بستانی رحمت اللہ نے جو پوچھا بہت اتنے ہی پھس جاندے ہیں کہ فلانے بزرگ کو گئے انہیں جلدی گل دسی، اور گل جہی لبنی ہے ویخ پہ دین سے عمل کرتا کہ نہیں، تو یہ جادوگر والی گلاں لبدا پھردا، یہ کافر بھی دس سکتے کئی موقعوں سے۔ تو حضرت بازی نے کہا کہ ایک شخص اکھ چمکل مشرق تو مغرب تک چلا جاتا، کڈی وڈی گل ہے، لیں جو چاہے فرمایا شیطان کر لینا کم، کہنے لگے ہواواں چڑھتا، فرمایا پرندے اڑتے پھرتے، انسان نہ کسی انہوں کی قدر گھٹ ہے، پانی سے سکے پیری پھرنا، سکیاں لکڑیاں بھی ترنیاں پھرنی، ساریا گلوں تو بعد انہیں آگا تو بلیاں کا سردار ہے، تو دس ولی کون ہے؟ فرمایا امر اللہ دے وقت ویخ، جتھے رب نے حکم دیتا ادوں ویخ کم کرتا، جتوں روکیا روکتا ساری عمر نہیں نہ ہوا چڑیا، وہ ولی ہے خدا دا، اور یہ سارے کم کرتا مگر دین ہے نہیں کچھ نہیں۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندیاں چڑیں اور اس گھر سے ٹکرائے مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی۔ یہ سورہ بقرہ کی مثال ہوندی کہ جڑا نبی دے کہتے چلتا صرف گلاں تے نہیں رہندا، وہ اس طرح جی انہیں پہاڑ سے اپنے مکان کی بنیاد رکھی، جنہیں مرضی طوفان ہو بنیاداں مضبوط ہے۔ دوسرا بلتی وہ پانی منگو پیاسا مرنے والا، لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر پڑا اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ یہ بلتیاں دی عمارت جہی ہے ریت پہ بنی ہے، یہ بالکل ٹہ جانی، جنہوں نے دین سے بنیاد رکھی مضبوط، یہ بالکل جو کچھ قرآن چ پڑھیا وہی آخیا تھی اس دن لبنا تو سارے کوئی عمل کوئی نہیں اتنے نہیں کرنا، سب ہوا ہو جانے کہ دین دے مطابق نہیں کیتا۔ اے اللہ دے رسول کی صحیح گل تمہیں سنائیے تاکہ میری تھوڑی اکھاں کھلن کہ اللہ دا رسول کمی نہیں چھڑ کے گیا۔ اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے، بخاری اور مسلم دی ہے، لفظ مسلم دے جڑے پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کھڑے ہوئے تقریری، فذکر الغلول فعظم وعظم، آپ نے آخیا دجیاں دے مال ہڑپ کرنے اور لٹ کھانا یہ بہت وڈی مصیبت دی، یہ بارے سنبھل کے آئو، بہت برا انجام انہوں نے۔ ثم قال اللہ فینا احدکم، انہوں سواؤ لی نہ گناہ گاروں نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی، جھوٹے مسئلے بنایا، بے فکر ہو کے گناہ کرو، اللہ کا نبی چھوڑو۔ نبی کی آندا علیہ الصلوۃ والسلام کہ خبردار ایسا نہ ہوئے یجیء یوم القیامہ کہ جن قیامت دے تسی کلمہ گواؤ
کوئی اس طرح آبے والا رقبہ صحیح بھائی اونٹ وہ چڑھیا ہوں ڈور غور بالکل بولتا ہوں اونٹ لوگوں کا نہیں ماریا یقول ہو یا رسول اللہ کس نہیں کہ اتنے آ کے مینو آخو اللہ کے رسول میری مدد کر سن لو فاقول اللہ ملک کا شایا میں صاف کہہ دوں گا کہ میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیا غلط ہوگا میں اللہ کا حکم تینوں پہنچاتا سی کیوں لوگوں کا اونٹ ماریا تم پھر فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ رکب فرس لہو ہم کسی تے گھوڑا چڑھیا ہونا کھا لیا کسی کا وہ بھی اسی طرح ہی بولتا ہونا فیقول یا رسول اللہ کس نے اور مسیح علیہ السلام والی گل خداوند مینوں کہن گے آقا سیدنا اے اللہ دے رسول مدد کر فقول لا املک لک شیئا میں نہیں کوئی مدد کر سکتا کہتا بلغت کا 75 لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ رکب اشاعت لا صراط سارا علیحدہ دس کسی سے بکری چڑھی ہونی یقول یا رسول اللہ کس نہیں فاقول لا املک لک شیئا کل بل لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ رکب نفس لہذا سیات اسی طرح اور کسی سے چھوٹی موٹی یقول یا رسول اللہ کس نہیں فاقول لا املک لک شیئا کذا بلغت لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ رکب رکا تخت کسی سے کپڑے لدے ہونے درزی کو سینے دیتے ہونے بچوں کٹ کے رکھ لیا وہ بھی پٹدا آ جانا فیقول یا رسول اللہ کس نہیں فاقول لا املک لک شیئا سارا دس کے یہ کہی گیا کہ میں تمہیں دتا پوچھا اتنے نہ آخو کہ رسول اللہ مدد کر یہ گل نہیں جی بننی بندے بن کے عیسیٰ علیہ السلام بھی سن لیا تھی کہ اتنے خداوند کہو نا آقا سید گل نہیں بننی عمل کرو جو دسے اے ہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نا صحابی اور چھوٹا صحابی بالکل نبی علیہ السلام دے نال خدمت گزار آپ دا سامان لاؤندا چڑھاؤندا دوزخ چلا گیا کد سے چلا گیا کالا احدى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام یقال له مدم کسی شخص نے نبی علیہ السلام نے خدمت کرنے والا دیتا نہ وہ مدم سی فبینما مدم یحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صاحب سامان عائر فقتل وہ نبی علیہ السلام دا سامان اتار رہا سی انہیں کوئی تیر کسی پاس آیا انہوں لگا تو وہ قتل ہو گیا فقال الناس ہنی اللہ الجنہ لوگوں نے آخیا یہ جنت مبارک ہو گئی جنتی ہو گیا شہید ہو گیا فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل حضور نے فرمایا نہیں دیکھو حضور دا ساتھی خادم کیا خبردار بالکل غلط گل ہے والذی نفسی بیدی اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے ان شمرۃ الذی اخذ یوم خیبر من المغانم لم صبر مقاسم لتشتعل علیہ نار کہ خیبر دی جنگ ایک چادر صرف جڑی سی مال غنیمت جمع نہیں کرائی چھپا لی مال خیانت کی ہے وہ ہن اگ بن کے تے پڑک رہی سڑ رہا ہے جہنم اور آگے دے دیتے نا فلما سامع ذالک النار دار رجل بشراک و شراک کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے پھر لوگ ڈر گئے جن ایک تسمہ رکھیا سی کسی کو 2 تسمہ رکھ معمولی شان جمع نہیں کرایا سی بیت المال اور لے آئے فقال شراکم من نار اور شراکان من نار حضور نے فرمایا جی تو یہی ایک تسمہ ہی رکھ رہا یہ 2 آگ ہی آگے شکر ہے تمہیں ہدایت ہوگی تھی دستا اس تو اللہ کا رسول کی دس کے گیا کہ بھنگ پلاؤن والے کی موجاں کرو جنتی جنت بالکل جھوٹ بول اور دوسری بات یہ ایک اور سمجھانی کہ درود شریف ایک ہے گا لفظی کہ اللہ صلی اللہ علیہ پڑھنے میں بڑا ثواب ہے ایک اصل درود ہے پریکٹیکل جتنا حضور دے درجے بلند ہوں اے امام ابن قیم تے اللہ رحم کرے الضوء المنیر تفسیر 5 جلد اور امام نے تے لکھا ہوا منہا نکتۃ حسنہ جے واقعی تسی چاہتے ہیں کہ حضور تے درود دا من کیا کہ اللہ تو نبی دا درجہ بلند کر یہ چیک کر کے پلے پڑھنی چاہیے کہ پاویں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی بلندیاں چلتے درجے مک نہیں گیا اللہ اگے ترقیاں بہت باقی اللہ دی ذات ایسی ہے بہت کوئی حد نہیں نبی فرشتے جتنے مرضی چلنا اگے ہو رہے درجے ہے گے اس تو اسی دعا منگتے کہ اللہ رسول اللہ دا درجہ ہور بلند کر اللہ خوش ہوں تو میرے نبی دا پڑا چاہتے ایک جب اسی منہ کئی جب درجہ بلند کر ایک کر کے درجہ بلند کروں گا کہ اسی دین تے عمل کریے کیونکہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم بڑی نقطے کی بات ہے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دسیا بھی جہاں آدمی کسی دے کہتے نیک عمل کرے میں انہوں بات کر رہا ہوں تو کئی وہ نفل شروع کر دیں مینوں وہ ثواب قیامت تک ملنا تسی گاہ بھی دسی جاؤ جنہ نے کرنا انہوں کرن دا ملنا مینوں دسن دا ملنا اس تو دین جہد تو بڑا کم کوئی نہیں دین دسے تو جہاں آدمی پھر دین تے عمل کرنا مثلا تسی نماز پڑھی اسے ایک نماز حضور دے خاطر چلی
تسی کیا یا نہیں کیا؟ تسی روزہ رکھیا، ایک روزہ نبی پاک دے کھاتے چلا گیا۔ امت دے ہر عمل جو سارا حضور نے سکھایا، اس تو سچ مچ درجے بلند کراؤنے نا، عمل کرو، زبانوں کہو نہ اللہم صلی علی محمد ساری عمر بھی نہ کرو، اے درود پڑھی جاؤ کہ درجہ بلند کر لی، نمازاں روزے خیراتاں کرو، ہر تہاڈی نیکی چ ایک نیکی نبی پاک دکھاتے چل دیا نہیں اور درجہ بلند ہو جانا۔ وہا ہونا نقطۃ حسنہ لمن علم امتہ الدین، سبحان اللہ۔ فرماؤں دے اتنے ایک بہترین نقطہ ہے، یہ انہاں لوگاں لی جڑے یا لوگاں نوں دین سکھاؤں دے، وما جاہم بھی، اور جو کچھ اللہ دا رسول لے کے آیا وہ دی تعلیم دین دے، وداہم وہ دل بلاؤں دے، وحضم علیہ اور دی ترغیب دین دے، وصبر علی ذالک، تے پاویں لوگ انہوں نے برا پلا کہیں ڈٹے رہیں گے۔ وحی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو من الاجر زائد علی اجر عملہ مثل اجور من اتبعہ۔ یہ دا نقطہ کی ہے رات، کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو کرن والے دے عمل دے برابر ثواب اپنے آپ ہی ملتا جاتا۔ حضور نے خود سکھایا جہاں آدمی کسی نو کوئی نیک طریقہ دسے وہ تیرے جن لوگ عمل کرن انہوں نے اپنے عمل کا ثواب ہے اور انہوں نالوں نالوں ایک ایک عمل کا ثواب ملتا جانا۔ فدائی الی سنتہ و دینہ والمعلم الخیر للامہ اذا کسر التوفیر هذا الحظ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصرفہ الیہ وکان مقصود بدعاء الخلق اللہ تقرب الیہ برشاد عباد توفیر وجود المطیعین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیت مجرم کاملہ کان له من اجر فی دعوت و تعلیم من باسباب نیت۔ تو جس بندے دی نیت ہو گئی کہ میں اللہ دا دین سکھاؤنا جی تعلیم دینی لوگوں نے نیکی بلانا، ارادہ ہے میں جیوں جو میں سکھاؤں گا میرے کہتے جن لوگ عمل کریں گے مینوں بھی وہ نفع پہنچنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال نال پہنچنا۔ وہ چاہتا کہ حضور دا درجہ ہر لمحہ برابر ہوئے، اس پاروں اس نیت دے مطابق اتنا اجر و ثواب، اور یہ لکھ دے وذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ کسی عالم اور تبلیغ کرنے میں اللہ اپنا انعام دینا کہ وہ لوگوں نے سکھا رہا ہے، وہ کہتے کسی نے نفل پڑھ لیا کہ انہوں بھی اجر ملنا وہ برابر، اور کرنے والے تے سارا گاں کھاتا نبی علیہ السلام دے ور جانا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اے سمجھو 58 صفحہ اے درود ہے پریکٹیکلی، اور اگر زبانوں پڑھتے رہیے عمل نہ کریے یہ ہو سکتا وبال ہی ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، میں جدوں نبی علیہ السلام دے نا تے درود پڑھنا از خجالت آپ نہیں کرنا، ایڈا دا کوئی جمے بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ کہ شرم نہ میں پانی پانی ہو جانا۔ کیا انہوں نے علامہ صلی اللہ علیہ فرمایا ڈوب کے مرنا ہو سے، کیوں تان داری از محمد رنگو بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہو، جدوں تیرے نبی پاک دی کوئی شکل صورت ہی نہیں نظر آتی، کوئی رنگ بو نہیں نظر آتا، اے درود پڑھ کے نبی پاک دے نام آلودہ نہ کر، اے خراب نہ کر اس پاک نام، شرم کر، تیرا منہ اس لائق ہے داڑھی تو منڈی یا نماز تو نہیں پڑھتا زکات تو نہیں، تیرے منہ نہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو کہنا ہی اتنا کہہ دے، تیرا عمل گواہی دے کہ واقعی میں اللہ دے رسول نہ محبت رکھتا، اس تو اللہ دے رسول نہ سچی محبت رات نو ثواب پہنچاؤں دا طریقہ ہے نہیں ختم دعا لو، اے اب سنت تے عمل کرو اور باقی لوگوں نے بھی تعلیم دیو، وہ دے نال تانوں بھی برابر اجر ملنا، اور انشاءاللہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے درجے ہی بلند ہونے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو صحابہ دا زمانہ دیکھی دا تابعی کسی نے کبھی کوئی نیکی کر کے نہیں آخیا اللہ دا ثواب حضور نے پوچھا، کیوں وہ جانتے سی پہنچائیے تو تج اگے نہ پہنچتا ہوئے، میں نہ بھی سوچا آٹومیٹک پہنچ رہا، امت جو نیکیاں کر رہی خود رسول اللہ دے کہتے کر رہی ہے، اس تو امت دا خیال ہوئے نہ ہوئے رسول اللہ دا پہاڑاں جنہ اندازہ کرو مشرق تو مغرب تک نے مسلمان ایک دن جنیاں نمازاں پڑھیاں ساریاں آپ دے کھاتے چلی جائیں گی، اس تو عمل کر کے آپ دے درجے بلند کرنے کی تمنا رکھو کہ اسی امت نیک کام کریے ساڈے آقا دے مدارج بلند ہون، اور دن قیامت دے اللہ تعالیٰ ایسے مقام تے کھڑا کرے اسا یبعثک ربک مقام محمود، ایسا مرتبہ اللہ تعالیٰ دے قریب کھڑے کہ سارا جہان جن انسان پکار اٹھے کہ جتھے مائی دے لال تو پہنچا اتنے کوئی بندہ نہیں پہنچا، سب ہی زبانہ جو تعریف نکلے اور نعرے لگ جان ایک کام کر، ہاں جے کام نہیں کوئی کرنا تان داری از محمد رنگو بو، جب تیرے اندر کوئی وہ عمل نہیں نظر آؤں از درود خود میں اعلیٰ نام ہے، اور کی ترجمہ ادا کریے آلودہ جان دیا، آلودہ کرنا ناپاک کرنا، اندھا حضور دے پاک نام نو گندیا کر رہے ہیں اپنی زبان نہ، شرم کر عمل کر جو اللہ دے رسول نے دسیا تاکہ اللہ خوش ہوئے وہ رسول خوش ہو۔ تو بات شبے دی ہوئی تھی کہ ملدی جڑنی شاید کھا کے لوگ دھوکھا دے دی، بازار نیکی دیاں گلاں کر کے آخنا درود شریف پڑھ رہا جی سلام پڑھ رہا ہے، بھائی جہاں سلام اور درود اللہ نو چاہیے تو رسول منگتا نا وہ جہے پیچھے عمل دی طاقت ہوئے،
والعمل الصالح یرفعہ اللہ آندا پاک کلمے اللہ دی طرف الہ یصعد الکلم الطیب پاک کلمے درود دعاواں جو ذکر کر دے اللہ دی طرف جاندا مگر چڑھاؤندی کیڑی شے جڑی ہٹو تاں انہوں ذکر نو چکدی نہ والعمل الصالح یرفعہ اس نیک کلمے دے پیچھے نیک عمل ہوے اس لا الہ الا اللہ درود شریف نو سبحان جدوں دے پیچھے کوئی اٹھاؤن والی طاقت نہیں بم وغیرہ چل دے اتنے کنیاں شاہ مزاجاں طاقت والیاں جڑیاں انہوں پکیل دیاں تو اللہ نے قرآن کیا کہ نیک عمل جڑا نا وہ پاک کلمے نو آسمان نو چڑھاؤندا جے پیچھے وہ زور ہی نہ لا الہ دے ہوائی گلاں درود شریف دا کچھ نہیں الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ نیک کلمے اللہ دی عدالت جاندے ہیں مگر وہ پیچھے نیک عمل ہوندا جڑا انہوں چڑھاؤندا اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں نے جڑی تربیت دیتی جو انہوں نے سکھایا انہاں کوئی ایسا نہیں جمیا جڑا دن مناوے اے کتاباں کنگال کے دیکھو گلاں زبانی نہ آپ دی پیدائش دا کسی نوں پتہ لگا نہ آپ دی وفات دا پتہ لگا کڈے وڈے حادثے کوئی نہیں جانتا کدوں حضور فوت ہوئے کیڑا مہینہ سی کیڑی تاریخ اس پاروں ہی حیران ہو کے تسی بینا گلاں دا پتہ کدا ہوندا وہ جہاد کردے سی تعلیم دیندے سی نمازاں پڑھدے اور رسول اللہ دے دین تے چلدے سی وہ نہیں سی پوچھدے پھردے کدن پیدا ہوئی ساڈے نال دا کی چل ہوندے چ کدن پاؤنا جو دے گیا اللہ دا پیغمبر انہوں لئی وہ تے چلیے وہ ذریعے اپنی زندگیاں سنواریے اس گل نو سن کے وہ لوگ بدل گئے ایڈا راہزنا حفظ رہبر سلم حضور کو سکھ کے ڈاکو جڑے راہزن سی لوگوں کا مال لٹتے سی وہ راہبر بن گئے آپ لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنے لگ پے کیسے سی حضرت ابو ذر غفاری ہوں نے کیا اللہ کے رسول نے آخیا کسی نے دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ میری امت ابو ذر نو دیکھے ادا کا دردیش ہے دنیا نو چھڈیا نے اور دنیا نے اپنے نیڑے نہیں آؤ جب ملک فتح ہوئے مال آیا سارے لوگوں نے اچھے مکان بنا لے کھان پی لگ پہ ابو ذر ناراض ہو گیا مسجد نبی چاہیا تو صحیح بخاری چاہتا قریشی جنہیں سی صحابی بیٹھے انہیں برا منایا ابو ذر آ گیا تو ایک آدمی نے پوچھا آنا بہن کہ تینوں یہ سارا لوگ برا جانتے انہیں آخیا اس طرح برا جانتے میں انہوں نے بشارت دینا بے سونے کے ٹیر کٹھے کری جائے تو قیامت دن اگ بنا کے تمہیں اللہ نے ادھر داگنا کیوں غریباں مسکیناں نہیں دیں ایسا بندہ تے ڈاکو ایڈا وڈا ڈاکو بے علاقے جو جڑے کافرے جانتے تھے انہوں نے پہلے ہی آخنا یار ابو ذر نوں پتہ دے دیو ورنہ سلامتی نہ نہیں گزر سکتی مگر آپ سنا اس زمانے کی رائٹ ایمان دی باقی سے اندر جی پیدائشی اللہ نے نیکی بڑی تمیز لکھی ہے جدوں میں ڈاکے مارنے کئی عورتیں رونا بیوہ ہو جانی یا قتل کر دینے کوئی یتیم رون لگ پائے علیحدہ جا کے پھر میرے دل نے آخنا بے بزرگ کم مار دیکھ کنیا عورتیں روندیاں کنے بچے تو تھوڑے ہی وقت لیے فائدہ اٹھا لیا کی کردا نبی پاک نو نہیں میرے توبہ کر بعض آ گئے اور نماز جداں دی سمجھ آئی اس زمانے کیونکہ نماز ابراہیم علیہ السلام تو چلی آؤں ضحیٰ دی نماز سے قریشی پڑھتے رکوع سجدے کرنے لوگوں نے پوچھا تو ادو منہ کدھر نو کرتا سی انہوں نے آخیا ادو کوئی پرواہ نہیں سی جدھر نو ہو جانا میں سجدے کر لینا نبی علیہ السلام دا پتہ لگا اپنے بھرا نو بڑا قابل سی انہیں شاعر سی انہوں نے آخیا یار تو جا تو اس اللہ دے بندے دا پتہ کر بھی کی کہندا وہ گیا انہیں جا کے آخیا بھی جہاں گلاں تو آنا یہ جردا کہ لوگوں نہ ظلم نہ کرو اچھا سلوک کرو مگر کوئی تسلی نہ ہوئی انہوں باقی انہیں آخیا شاعر نہیں جادوگر نہیں یہ چیزاں میں بڑا شاعر جانا کچھ نہیں انہیں آخیا کوئی نہیں تھی چڈ میں آپ ہی جانا ہوں مکہ آ گئے مکے پوچھنا ہی جرم سی اللہ دا رسول کہڑا ملنا انہیں دشمن سی ہوں بھی یہ پروپیگنڈا اتنے نہ جاؤ کی گل نہ سنے بے ایمانہ کوئی ہتھیار ہے بھائی جی سن لیا لوگوں کی اکھاں کھل جانیا تو کدوں یہ گلاں کردا یارو یہ حضور پاک تو دور کر لی بناوٹی گلاں کہ متھے نہ لگے تو ابو ذر جسے آئے ہوں ڈرتے کسی نے پوچھنے مسجد حرام بہ گئے کھجوراں کچھ کول سی پانی پیا کرنا زمدا رہنا مک گئی وہ بھی ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پا کے جب کافر اتنے نہیں سی پوچھا بے اللہ دے بندے تو کئی دنوں تو اتنے ٹھہریا اپنے وطنوں بھی نہیں واپس آتا تیری غرض کی ہے انہیں آخیا یار اتنے اللہ کا ایک رسول دس دیا آیا تو اللہ کا نبی ہے میں انہوں ملنا چاہنا انہیں آخیا کام اتنے بڑا خراب ہے تو دسیا گل بہت ماڑی تینوں نقصان پہنچوں گا تو چپ کر کے نا میں تر پاؤں گا تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تریا آئی تے اگر میں دیکھا نا کسی نے شبہ میں پیشاب دے بانے بہ جاؤں گا تو تریا ہی جائیں شک نہ پوے کہ تو میرے نال حال کی سی دین دا اللہ دا سچا دین جاؤ تو کیویں لوگ ظالم دور کر دے گھر لے گئے جا کے اللہ دے رسول اللہ السلام نے ملایا گل سنی ہوں ڈاکو رہا
اس تو جو نبی علیہ السلام کو سنی تو کہنے لگا میں ہوں یا رسول اللہ سویرے دا اعلان کر دیں، مسجد دعائی دے دینی ہے کہ اللہ سچا تو خدا دا رسول ہے۔ حضور پاک نے سو ترس کھا کے آخیا بے ابو ذر وقت نہیں، ظالم ہیں بڑے لوگ، تو چپ کر کے اپنے قبیلے نو چلا جا، جدوں سنے گا کہ اللہ نے مینوں کچھ غلبہ دیتا طاقت ہو گئی ادو تو اعلان کریں، اجے نہ کر۔ مگر وہ کتنے روکنے والے سی؟ محبت اللہ دے رسول بھی اینا نشا کیتا، بس سویرے ہی بیٹھے سی سردار جا مسجد حرام دے نے اعلان کیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مارن لگتا، اتنا مارا بے قریب سی بے آپ قتل ہی کر دیں۔ انہیں چل حضرت عباس آ گئے حضور دے چاچا، انہوں نے پوچھا کی رولا، دسیا بے آدمی جڑا ہے تو بے دین ہو گیا۔ اور بے دین کہن اصل دیندار بے دین ہو گیا تے سچے مسلمان بن گئے، ہاں یہ سابی ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا تو کہڑے قبیلے؟ انہوں نے دسیا کہ میں بنو غفار سے ہوں۔ ہوں بنو غفار اور بنو اسلم دو قبیلے دنیا کے نام تو کرنا تے ہاتھ رکھ دی، دونوں کے علاقوں تو کوئی آدمی نہیں سلامتی نہ گزرتا، وہ ڈاکو ہے وڈے۔ حضرت عباس نے آخیا تسی خیر چاہتے جی نا تے قافلے اتوں کی آرام نہ گزرن سے تجارت تھوڑی جاری رہے تین چھڈ دیو۔ بندہ مر گیا انہوں کا بنو غفار تمہیں لنگن نہیں ڈا، پھر انہوں نے کہتے چھڈ دیتی، مگر انہوں کا نشا کوئی نہیں اتریا۔ سویرے پھر ہوئی مشق، پھر مار کھدی، پھر جان چھڑائی اور پھر چلا گیا۔ پھر مدینے شریف آ کے حضور ملیا اور کنا قبیلہ سارا ادھر جا کے مسلمان کر لیا۔ مقصد کی اللہ دے رسول علیہ السلام نے جنہاں گلاں تے اپنی امت نو لایا سی وہ ایتھے ویل کوئی نہیں، نہ وہ دن پوچھدے سی نہ معراج دا پتہ ہویا کدوں۔ اے دعائی خدا دی تواڈے سامنے رب نو حاضر ناظر کسے شے دا نہیں پتہ سن، ذکر ہی نہیں کیتا نہ اللہ نے اور نہ رسول کو فائدہ نہیں۔ جب یہ جب چسکا پیا لوگوں کہ اصحاب الکہف دا کتا جڑا سی وہ کنے جنے سی، کتا کنواں سی، کنے سال رہا اے سورۃ کہف بھائی دو عرصی کی گل سی، اللہ پاک 6 سی یا 7 سی اینے، اسے تو بھی بیماری لگ جائے گی لوگوں، ایسا شیاں مگر پی جان گے جنہوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے آخیا کوئی آدھا 5 ہے کوئی آدھا 7 ہے فلانے، آپ کی آخیا قل اللہ اعلم بعدتہم، تو کہہ اللہ بہتر جانتا کہ نہیں۔ مطلب یہ روک نہیں لانا چاہتا اللہ کہ کیوں فضول سوال کر دے، کوئی دس نا کہ فلاں دن حضور پتا کیا تینوں کی نفع، جو دس کے گیا وہ کرنا جس نہ تینوں جنت ملے، مگر ویلیاں نو یہ کام ہے دن پوچھتے پھرو۔ اتنے مینو امام سالوی کا یاد آتا، تفسیر لکھی قرآن کی، میرے تے ورگا ویلا کہنا امام سالوی تو بڑا عالم دس گا شیطان کی بیوی یقینا، تو امام سالوی نے آخیا یار میں اس ولیمے شامل نہیں سی، جدوں کا ولیمہ ہوا نا ابلیس کا میں اتنے کوئی نہیں۔ یہ جواب دینا کم بختہ کو چج کی گل کر شیطان کی بیوی جو کی کرنا، یہ بیماری سمجھ رہے ہو سوال۔ کتے کا نام کی سی، وہ عمر کنے، تفسیر کالیاں کرتی بنا شاید تو رب روکیا سی۔ جب مدت کی گل آئی کسی نے آخیا اصحاب الکہف 300 سال ستی، کئی نے 300 دے نال 9 ہور بداتے، کئی ہوں بھی آتے 309 نہیں۔ اللہ نے کی کیا خود اللہ عالم بما لبث، تو کہ اللہ بہتر جانتا کنے سال رہے، کوئی نہیں دسیا۔ بجائے گل کرنے دے بیماری لگ جانی اینا چیزاں پھسے رہن گے، بالکل روک دے کہ کوئی نہ دل پوچھے نہ تاریخاں پوچھے۔ جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے دین دسیا کرو، عمل کرو، نمازاں پڑھو، زکاتاں دیو، جہاد کرو، اسلام دا جھنڈا بلند کرو۔ اس تو اشتباہ تو گل شروع ہوئی سی کہ مغالطہ لگ جاتا رلدی ملدی شاید وہ بھی یار دین دی گل دس، دین نہیں ہوندا، وہ صرف دھوکھا ہوندا، نقل ہوندی ہے۔ اصل دین وہ جڑا اللہ نے اتاریا اور جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے پہنچاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سی، صبح جدوں نماز دی کچھ بندے سی انہاں جانا، انہاں دے دروازے تے بہ جانا، انہاں نکلنا تے نال لے کے مسجد نو جانا۔ ایک دن ایک بندہ پہلا ہی مسجد چلا گیا، انہیں آ گیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھ کے آیا اتنے ایک نواں کام شروع ہو گیا کہ ایک آدمی وہ کہندا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اور لگ پہ سبحان اللہ سبحان اے ہوں دیکھ دے رہو اشتباہ، کوئی یہ برائی نہیں ہونی۔ کہ آپ نے کی کیا انہوں نے جا کنکریاں رکھیاں 100 واری پڑھ دی، پھر وہ کہندا 100 واری الحمدللہ پڑھو، 100 واری لا الہ۔ آپ نے کہا ہو گیا کم؟ انہوں نے کہا ہاں، اسے نہ گیا اور جا کے چک کے سب کے باہر سٹیا، اور انہوں نے آخیا جنہ انہیں کنکریاں سے تھی پڑھیا نا انہیں اپنے گناہ شمار کرو، یہ سارا تے کھاتا گناہ چ لکھا گیا۔ رسولہ کا کفر میلا نہیں اور صحاب رسول زندہ تھی نواں ہی جیل کر لیا۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ رسولہ نے سکھایا کچھ دسیا طریقہ کہ کٹھے ہو کے اس طرح بھنگڑے پاؤ ہونے جی ذکر جی محفل ہونے، کہڑا ذکر دسیا خدا دے رسول نے ہو جائے قدر نہیں دسیا۔ جن نے کرنا اپنا اللہ اللہ کرے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے وہ سامان باہر پھینک کیا اور انہوں نے کیا بے نیکیاں نہ انیاں گنو، اپنے گناہ شمار کرو۔ اس باروں میرے عزیزو دوستو دین دے بارے شبے دا شکار نہ ہو، رلدی ملدی گل کوئی عالم کردا نہیں، خالص ہونا ہوا جڑا سنت دے اندر ہے،
جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے بھائی دے گھر امید سی بچہ پیدا ہونا سی کر دیے خادمہ کہنے لگی بھی اللہ نے اگر بیٹا دیتا نا تو اسی 2 اونٹ کران گے ہوں بھی کئی لوگ عقیقیاں چ اونٹ گائے کر لے اونٹ گائے بالکل عقیقے چ نہیں نہ ستاں دا نیک دا کسے دا بھی نہیں عقیقے چ نہ نہیں لینا گاں دا یا اونٹ دا بالکل آپ بنایا کہ 7 رلا لو حصے من کرتی گل عقیقے دے اندر صرف بکرا چھترا اور کوئی جانور نہیں وہ قربانی دے رہا مسئلے اور یہ حصے اسے کوئی نہیں بچوں کے رل دے کن سارے پت کٹھے کر لو تو مڑ کے گاں کر لیں گے جھوٹ بول کوئی دین سے گل نہیں آتی 7ویں دن عقیقہ کرو 7ویں دن تو اگے پیچھے اتنا ہی جی جمعہ جیسی پڑھ رہے ہیں کوئی منگل بدھ نو پڑھ لو وہ جمعہ تو نہیں ہونا جمعے کا دن تو جمعے کا ہی ہے اس تو عقیقے لیے 7واں دن ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوئے 6 دن ہور پاؤ 7ویں دن عقیقہ کرو اور عقیقہ کہیں دے سر دے والاں اصلی مانا جڑا عقیقے دا سر دے وال جڑے پیدا ہوندے ماں دے پیٹوں چانڈ انہاں والاں نوں منن دا نام ہے کہ 7ویں دن خیر نہ دے سر دے وال منو اور اسی ویلے نال جانور ذبح کرو ادھروں سر منیا جا رہا ہوئے ادھروں جانور ذبح کرو کہ اللہ نے شکر ہے 7 دنوں دا بچہ کرتا تو کہنے لگی عورت کہ اگر عبد الرحمان دے بیٹا آیا تو 2 اونٹ کرنے اما نے اسے بھی آخیا سلام ہوئے اللہ دا بے شمار عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا لا بل سنت افسر کوئی اونٹ آڑ نہیں کرنے جو اللہ دے رسول دا طریقہ ہو شاطان مکافاتان ایک عمر دے 2 بکرے برابر ایک جی عمر ہونے وہ سنت ہے اس تو عزیزو شروع تو دسیا جا رستہ ہی بدل گیا جانا کسی کسی ہور پاسے نو چلا گیا جنہ تیز انہیں دوڑنا دور ہوندے جانا نفع نہیں ہونا انہوں وہ سب کو برباد ہی ہونا اور آخرت جی پانی والے پھر اتنے ریت ہی لبھی نا ادا کا ہونا سنت دے مطابق اقتصاد فی سننا خیر من اجتہاد فی بدعہ اپنے کو کڈ کے زور لاؤنا نا سنت چھوٹی جی بھی کر لاؤنا کہ یہ کہو کہ اللہ کے رسول دا طریقہ وہ پہاڑوں جنہ سواب ہے کہ من کر شاید کوئی سواب نہیں یہ محبت دے بارے جو مختصر بیان کرتا کہ محبت دے نعرے لا کے جی عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس نے مینوں سیدنا آخیں گے کھ نہیں بننا جو میں کہنا اتنے عمل کرو تو اللہ عمل دی توفیق دے اللہ دے رسول دی سنت دا مطالعہ کرو فضول سوالوں دی بجائے جو کچھ آپ نے دین دیتا انہوں سیکھو اور عمل دی کوشش کرو یہ جی کامیابی نجات ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نہیں یہ انشاءاللہ اگلے جمعے وقت ہو گیا کافی اج دی اپیل جڑی ہے کچھ خاص طرح دی وہ کسی مسکین یتیم دی نہیں ایک عالم دین دی کہ عالم دین کو اپنے لیے نہیں چاہتا میرا بڑا دوست ہے یار ہو گیا سی پشاور تو اتوں نے دینی کتاباں بہت ٹھیر لیاں شوق جلاتا نا مینوں جنہوں نے علم دا شوق ہے کچھ پڑھیا کرو الحمدللہ کچھ میرے قید خرید رہتے ہیں کچھ اپنا شوق نہ لے آتے تو ایک کتاب دے میرے لیے لیا چلو انہیں میں نے وہ مفت دیتی کشکول بس وہ کشکول ہی یا کسی نے کشکول سب کوئی پڑھیا ہوں نا انہیں بھی اخیر کرتی بے حدیثاں اور آیتاں اور شعر کشکول ہی مگر وہ عالماں دے کم دی کہ 7,000 روپیہ وہ سر رہ گیا باقی وہ ادا کرایا تو 7,000 روپیے کی رقم جڑی نہ مل کے اج کا تو کہنا بہت ہلکا جہا کہ 7,000 پورا ہو جائے تو میں انہوں بلا کے آخا لے دیں یار تیرے پیسے پورے ہو گئے کئی دیر تو کہہ رہا اج یہ 7,000 کا مطالبہ دینی کتاباں جڑی کہ عالم دین کی ضرورت ہے یہ اصلہ اجت تو بغیر عالم کوئی شہ نہیں جی عالم کو کتابیں نہیں کالی تحقیق انہیں کرنی اس وجہ نیکی حصہ لیا کرو بلکہ جس طرح نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ لکھا امام شوکانی لکھا کہ عالم زکات دے میری نہیں ضرورت مگر میں تمہیں مسئلہ دساں کہ عالم اگر زکات دے فن تو لکھاں بھی لوگوں کو لینا تو حلال ہے بشرطے کی کتاباں خریدے کیونکہ دین دیا کتاباں جہاد ہے تلوار دے جہاد میں وڈا کہ اس کو دین کتابیں ہی ہونگی تو چھان بین کر سکتا کہڑی گل خرید کے اس تو غریب ہون پاروں نہیں لینا فی سبیل اللہ مجاہد ہون پاروں وہ حق ہے کہ کتاباں دینی جڑیاں حاصل کرے اور امت کا کام ہے کہ انہیں اصلہ مہیا کرے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جنہ عالموں کو نہیں کچھ اپنے پلے انہوں کی اسی طرح خدمت کرو وہ اکٹھا کر اور دین کی خدمت کر یہ 7,000 مولوی صاحب نے پہنچا دینا ود اگر کوئی کٹھا ہو گیا تو مسجد اے مولوی صاحب بس وہ کدھر گئی چٹ مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں بیچارے
اپیل کراؤندے کتاباں دی جنہاں تو آندے قرآن مجید دی لغات بھی آئی وہ بھی نہیں لکھی، وہ بھی ویکھ کے جڑے آدمی خرید ہے قرآن مجید تے سمجھنا چاہیے۔ اور وہ نال ایک بات جڑی ہے وہ تواڈے سارے دے کم دی ہے نا، کئی لوگ پوچھتے بصیرت تے کی پڑھیے، اللہ دے رسول اللہ السلام دا پتہ تے ہونا چاہیے آپ کی لے کے آئے۔ اس لیے بہت اعلیٰ کتاب جی میں تھوڑے سب اگے سفارش کروں گا، جو چاہے کسے کہانی کی بجائے حضور نے جو کوئی لیا جو دین پہنچایا اس پہ لیکچر ہے۔ اور ایسے بہترین آدمی جڑے اس دور بہت ہی چھوٹی جی مدد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ مدراس دیتے ہیں، خطبات مدراس، وہ 8-10 خطبے جڑے بس تسی پڑھ لے تو سارے عالم تو وڈے عالم دے کہ اللہ دا رسول ہر معاملے کی سانوں سکھا گیا اور دین کی دسدا۔ خطبات مدراس میں مولوی صاحب بھی سن رہا انہوں نے بھی آنا اور مدنی صاحب انہوں حاصل کر کے لیا ساتھی خرید رہے، کو بہت بڑی کتاب نہیں مگر وہ لیکچر اس طرح ہی نچوڑ کڈیا جہد باقی اللہ دے نبیوں کے مقابلے حضور دا امتیاز بھی پتہ لگتا بھی باقی نبی کتنے کام چھڈ گیا تے حضور نے آگے اگے کس طرح انہوں بڑھایا۔ خطبات مدراس ہر پڑھا لکھا بندہ جڑا ضرور حاصل کرے اور انہوں پڑھے، انشاءاللہ اگر وہ آگے پھر کہہ دیں گے انہوں ضرور پڑھنا، ورنہ سیرت النبی دے بارے علم جڑا وہ کسے کہانیاں ہی ہیں حضرت آمنہ سننیاں سی فرشتے اس اسلام پڑھتے سی جعلی من کڑت جڑا نا وہ ایک نواں دین جڑا نا کھوٹے سکے، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی ہوراں نے پڑھیا، کی کریے جھوٹ غالب آ چکا، سچ تھلے دب گیا۔ اللہ دے رسول دا قرآن دسدا کہ حضور نو وہم بھی نہیں سی کہ میں نبی ہوں، یہ پہلے ہی کہانیاں فلانے کافر نے آ دسیا سی فلانے، وہ قرآن مجید خود کہیں دا ما کنت ترجمہ ملکا الا کتاب، تجھے یہ امید تک نہیں تھی کہ مجھ پر کتاب اترے، کہتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب بل ایمان، تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایک میں اچانک حق ظاہر ہویا اور حضور تے اللہ دی طرفوں کلام آیا، کوئی یہ خیالی پلاؤں دی گلا نہیں، تو صحیح سیرت دی خطبات مدراس اللہ توفیق دے تو لڑنی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اما نامہ فتوی سیرت اس مضمون آیا ہے بھی بچیاں دا رسالہ اتنے مولانا کو مل جو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم